جو قومیں حکومتوں سے توقع رکھتے ہیں وہ قومیں کوئی کامیاب نہیں. کوئی بھی قوم لیجیے، اگر وہ ترقی کی ہے تو وہ قوم خود ترقی کی. حکومت سے جو لینا ہے لڑ کے لے سکتے ہیں، مگر قوم کی طرف سے کیا تحریکیں چلیں جو قوم کو ایک کمپٹیٹیو سسٹم میں ہیں. یہاں الگ الگ مذاہب ایسے قومیں ہیں، وہ اپنی اپنی ترقی کے کام میں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان نہ تعلیمی میدان میں، نہ سوشل سیکٹر میں، نہ ایجوکیشن سیکٹر میں، نہ اکنامک. ناظرین، آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں سابق مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور اور راجیہ سبھا کے سابق نائب چیئرمین جناب کے رحمان خان صاحب سے. کئی شعبوں سے ان کا تعلق رہا ہے، کانگریس کے اہم لیڈر ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. رحمان صاحب، آپ کا آمنا سامنا میڈیا میں استقبال ہے. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سے آج کو بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے تجربات سے اور آپ کے جو پورے حالات سے پوری طرح آپ واقف ہیں دیش کے، چاہے وہ کل کا بھارت ہو یا کل کے مسلمان ہو یا آج کے مسلمان یا آنے والا وقت، اس سے ایک بہت دور اندیش نگاہ آپ کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اقلیتوں کے یہاں پر مسائل کیا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے. کہ سچر کمیونٹی کی رپورٹ نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے دلتوں سے بدتر ہے. اس پر سر کہاں تک کام ہو سکا، کیا ہوا آپ کے؟ دیکھیے، مسلمانوں کی حالت کا جائزہ بار بار لیا جا رہا ہے، مگر کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے پہلے سے ہی بہت سے رپورٹیں آئی ہوئی تھیں، مگر سچر کمیٹی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ ایک مسلمانوں کا خاکہ ملک کے سامنے ہو. سچر کمیٹی کے بہت سے سفارشات تھے، لگ بھگ 70 یا 80 سفارشات تھے. اس میں حکومت نے ایک سب سے پہلے کام جو کیا کہ وہ اقلیتی امور کا ایک وزارت قائم کی، اور بہت سے پروگرام بنائے. جو بھی مسائل تھے ان کے حل کے لیے بہت سے 15 پوائنٹ پروگرام تھے. اس کے ڈسٹرکٹ امپرومنٹ پروگرام تھے، ایجوکیشن پروگرامس کا. مگر سب سے بڑی دشواری کہاں ہے کہ امپلیمنٹیشن صحیح نہیں تھا، کیونکہ یہ امپلیمنٹیشن سینٹرل گورنمنٹ سے نہیں ہوتا تھا، اسٹیٹ گورنمنٹ سے ہوتا تھا. تو اسٹیٹ گورنمنٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ریاستی گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، جو بیوروکریسی ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ پروگراموں کو سنسیری سے امپلیمنٹ کرنے کا. حالانکہ جب میں منسٹر تھا اسی وقت پہ میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہے ہیں، سنسیریٹی نہیں ہے، آفیسر میں سنسیریٹی نہیں ہے، حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے. میں نے ایک ڈیٹیل خط بھی لکھا تھا تو اس وقت کے کانگریس پریسیڈنٹ کو بھی لکھا تھا، کانگریس وائس پریسیڈنٹ کو بھی لکھا تھا، پرائم منسٹر کو لکھا. تو امپلیمنٹیشن میں ہمیں اس میں کوتاہی ہوئے. اسی لیے میں نے ایک جائزہ کمیٹی اپائنٹ کی تھی پروفیسر کنٹرول کے حساب سے کہ ایک جائزہ لیا جائے کہ یہ ہمارے پروگرام کہاں تک کارآمد ہوئے ہیں، کہاں تک لوگوں تک پہنچے ہیں. وہ کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اب، کیونکہ اس کے بعد ہماری یو پی اے سرکار نے بنائی تھی کمیٹی. اس کا جائزہ لیے بعد یہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. سر، سچر کمیٹی کی رپورٹ جو ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوشش کی اور اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا، اور خاص طور سے جو انتظامیہ ہے وہ بھی تعصب کا شکار ہے. انہوں نے یہی کوشش کی ہوگی کہ مسلمانوں تک وہ مراحت نہ پہنچے. اب ہمارا سوچنا یہ سوال یہ ہے سر کہ ان حالات میں ملک کے جو کروڑوں مسلمان ہیں، تو کیا ہم مسلمانوں کو سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اس کے لیے کچھ آگے بڑھنا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہمیں ہو، ہمارے لیڈرز ہو، ہمارے اکابر ہو، ہم نے بہت زیادہ حکومتوں پر بھروسہ کیا. جو قومیں حکومتوں سے توقع رکھتے ہیں وہ قومیں کوئی کامیاب نہیں. کوئی بھی قوم لیجیے، اگر وہ ترقی کی ہے تو وہ قوم خود ترقی کی. حکومت سے جو لینا ہے لڑ کے لے سکتے ہیں، مگر قوم کی طرف سے کیا تحریکیں چلیں جو قوم کو ایک کمپٹیٹیو سسٹم میں ہیں.
یہاں الگ الگ مذاہب ایسے قومیں ہیں وہ اپنی اپنی طریقے کے کام رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان نہ تعلیمی میدان میں، نہ سوشل سیکٹر میں، نہ ایجوکیشن سیکٹر میں، نہ اکنامک سیکٹر پہ ہم کبھی بھی ایک سیلف ہماری طرف سے جو ہمیں کام کرنے کی کوئی کوشش ان 70 سالوں میں ہم نے نہیں کیا. تو اس کے نتیجہ ہے کہ ہم ہر وقت حکومت پر بھروسہ کرتے رہے کہ حکومت یہ کرے گی، حکومت نہیں کرے گی، شکایتیں کرتے رہے، زندگی تمام شکایتیں کرتے رہے، مگر اس سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ شکایتیں کرتے ہی رہ جائیں گے، آپ کا مسئلہ ہے. جب تک قوم اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لیتی، قوم کے جو دانشور ہیں، علماء ہیں، یہ کھو کے ہماری یہ قوم کو آگے لے جانے کی ذمہ داری ہماری نہیں. حکومت کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کریں گے. جب تک یہ ڈیسیشن نہیں ہوتا تب تک نہیں ہوتا. سر ایسا گروپ کیوں نہیں بن پا رہا ہے کہ بھائی اتنے مسلمانوں کے قداور شخصیات ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، کیا وجہ ہے اس پر؟ کام میں یہ نہیں کہتا کام نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، یعنی پست لیول پہ ہو رہا ہے، سلو ہو رہا ہے. کالجز بن رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم بن رہے ہیں، مگر آبادی کے تناظر سے ہم جتنی ترقی کرنا تھا ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ تو سب سے پہلے کہیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے میں اتحاد نہیں ہے، فرقے زیادہ ہیں، ہم مذہبی فرقوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم جذباتی قوم ہیں، ہم دور اندیشی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو دینی مسائل ہیں یہ مسائل ہمارے ذاتی مسائل ہیں، ہم اس کو قومی مسائل نہیں بننا چاہیے. جب تک آپ فرقوں میں بٹ جائیں گے تو اتحاد کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ملک کے ہر آپ کا فکر جو بھی ہو وہ اپنے لیے ہے، مگر قوم مسلمان ہے، ہم اجتماعی طور پر یہ قوم ہے. تو یہ جب تک ہمارے علماء کرام میں خاص کر یہ آنا چاہیے. یہ ڈفرینسز ہیں تو مسلکوں کے جو جھگڑے یہ سب ہیں یہ علماء کرام میں ہیں، عوام میں نہیں ہے. عوام کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عوام چاہتی ہے ترقی. تو ایک پلیٹ فارم پہ یہ سب آ کے علماء ہو، اکابر ہو، سیاستدان ہو، ان کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. عوام منتشر نہیں ہے اصل میں. جو ہمارے علماء کرام یا دانشوران ہیں یا منسٹر حضرات ہیں یا وزیر ہیں وہاں پر اتحاد ہونا چاہیے. اگر وہاں اتحاد ہوگا تو پورے ملک میں اتحاد ہو جائے گا. میرا اگلا سوال سر یہی کہ آج کے موجودہ حالات میں NRC اور جو NPR جو لایا جا رہا ہے، CA بل جو پاس ہو گیا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ملک کی اقلیتوں کے ساتھ خاص کر مسلمانوں کے ساتھ ایک دھوکہ ہے، کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہے. یعنی ایک پرٹیکولر قوم کو ریلیجیس کی بنا پر ان سے سٹیزنشپ جو ایلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے نام پر ان کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان کا جو ان کا ڈائریکٹ جو ایجنڈا ہے کہ اس کو ہندو راشٹر بنایا جائے. یہ پہلا سٹیپ ہے. یعنی کہ آپ فرض کی دیکھیے، آپ ان کی جو بیسس جو ہے کہ آپ یہ NRC کریں گے یا NPR کریں گے، اس سے کچھ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اس میں اس لیے کلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ایلیگل امیگرینٹس کی ایک فہرست بنایا جائے. اور جو مسلمان ایلیگل امیگرینٹس آپ کہتے ہیں وہ ہیں یا نہیں، اس کا کوئی یہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. آپ کا انیومریٹر کہتا ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو ایلیگل امیگرینٹ دیتے ہیں. اگر نان مسلم ہے تو اسے آٹومیٹیکلی یہ امینڈمنٹ کے ذریعے سے آپ اس کو شہریت دے دے رہے ہیں، اس شہریت دے رہے ہیں. اسی لیے یہ امینڈمنٹ پہلے جو تھا NRC مسلمان اور نان مسلم میں کوئی فرق نہیں تھا. انفلٹریٹر از انفلٹریٹر. اندرا گاندھی کہا کہ جو بھی باہر سے آئے اس کو جانا ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا، قوم کے نام پر وہاں کے جو پرسیکیوٹیڈ مائنارٹیز ہیں، آپ کس نے کہا ہے کہ پرسیکیوٹیڈ مائنارٹیز، کیا آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آ کے پرسیکیوٹیڈ مائنارٹی آپ کو کہہ دینے سے، بول دینے سے؟ ہر ملک میں ہر آدمی پرسیکیوٹیڈ، ہر اقلیت اپنے آپ کو پرسیکیوٹیڈ محسوس کرتا ہے. اب یہاں بھی ماب لنچنگ ہو رہا ہے، گھر واپسی کا یہ ہو رہا ہے. یہاں کتنی اسی طرح کے حالات گزر رہے ہیں. کیا آپ ان کو پرسیکیوٹیڈ کہتے ہیں؟ سٹیزنس ہیں اس ملک کے، وہ اپنے سٹیزنس کے حق کو دراتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو یہ احساس کریں کہ آپ صحیح ہیں، دوسرے سب غلط ہیں.
تو یہ کر کے آپ ایک ہندو اور مسلمان کا ایک خلا لا کے آپ الگ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو الگ کر کے بعد میں ان کی پاپولیشن لے کے ایک لارج سیکشن آف مسلمانوں کو ڈاؤٹ فل بنا دیتے ہیں، تو وہ ان کی سٹیزن شپ چلے جاتی ہے۔ ان سے جو شہریت کی جو ان کی جو طاقت ہے اس کو چھیننے کی کوشش ہے، اور ووٹوں سے محروم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دلتوں کو، مسلمانوں کو ووٹ سے محروم کر کے آنے والے 24 کا جو چناؤ ہے اس میں قبضہ نہیں، اب ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہندو راشٹر بنایا جائے، اور آنے والا چناؤ میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں گے تو 1 کروڑ 1.5 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر دیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تو پولرائز کر دیے، ہندو مسلم کمیونٹی میں بتا دے، اور دوسرا جہاں جہاں ایسی ہیں جہاں وہ نہیں جیت سکتے مسلم اکثریت، یہ علاقے میں بہت سے لوگوں کو آسام جیسے ان کو اقلیت بنا دیں اور ان کو شہریت سے محروم کر دیں، تو یہ اپنے الیکشن جیت جائیں گے، اس طرح کا منصوبہ ہے۔ میں نے بہت سوچی سمجھی سازش ہے ایک طرح سے یہ، تو اس میں یہاں تو یہ کہ جو دلت ہے، اوبیسی ہے، آدیواسی سماج ہے، ان پہ بھی احسان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو، اگر آپ یہاں پر شرناರ್ಥی ہیں تو آپ کو شہریت تو دیں گے، لیکن 10 سال بعد ابھی آپ کو ووٹنگ رائٹس نہیں ہوگا۔ نہیں، اب 10 سال بعد یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اب کل آنے والی حکومت وہ سی اے بدل دی تو کیا کریں گے یہ؟ تو یہ سب سازش ہے، لوگ یعنی ملک میں ایک طرح کی بے چینی، یعنی 70 سال میں اس طرح کا کبھی ایمرجنسی کے وقت بھی اس طرح کا ماحول ملک میں نہیں تھا۔ سر بہت بہت شکریہ، آمنا سامنا میڈیا سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ راشد عظیم۔